جناب حسن رضا پاشا صاحب، آپ فرمائیے، کیا یہ از خود نوٹس اسلام آباد ہائی کورٹ ججز کے خط کے معاملے کا تسلسل ہے جس کی 7 رکنی بینچ سماعت کر رہا ہے، 3 سماعتیں اس کی ہو چکی ہیں؟ یعنی فیصل واڈا کے خلاف از خود نوٹس نیا نہیں ہے، اگر نیا نہیں ہے تو اس کے لیے علیحدہ 3 رکنی بینچ بنانے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ دیکھیں، یہ اس کو آپ انٹر کنیکٹڈ نہیں کہہ سکتے۔ 6 ججز کا جو خط ہے اس میں کچھ اور سرکمسٹانسز، 3-4 ایسے واقعات جو 1 سال پہلے کے تھے وہ مینشن کیے گئے تھے، اور کہا گیا تھا کہ ہماری اوپر پریشر ہے اور ہماری فیملیز کے اوپر، اور وہ سارا سلسلہ آپ کے سامنے ہے۔ لیکن جو اس وقت ہے یہ آل ٹوگیدر سیپریٹ ایشو ہے، اور یہ سو موٹو ایکشن لیا گیا، اور آپ کو پتہ ہے کہ اب سو موٹو چیف جسٹس صاحب اکیلے نہیں لے سکتے، بلکہ 3 سینئر ممبرز جن میں چیف جسٹس اور باقی 2 سینئر ترین ججز ہیں، ان پر مشتمل ایک کمیٹی جو ہے وہ ڈیسیژن کرتی ہے کہ آیا یہ 184(3) کی اس کے کاغذات لینے والا کیس ہے یا نہیں ہے۔ یقیناً 3 ممبرز نے بیٹھ کے اس کو ایویلویٹ کیا ہوگا اس پریس کانفرنس کو، اور اس کے بعد انہوں نے یہ نوٹس ایشو کیا۔ تو یہ ایک سیپریٹ ہے، کنٹیمپٹ ہے۔ اگر اس کو ساتھ اس کو کنیکٹ کرنا ہوتا تو ڈیفینیٹلی پھر جو ہیئرنگ اس کی ہونی تھی 6 ممبرز بینچ کی جو 3 جون کے بعد، تو وہاں پہ ممکن ہو سکتا تھا، لیکن اس کا انہوں نے انتظار نہیں کیا۔ دس از آل ٹوگیدر سیپریٹ ایشو، سیپریٹلی اس کو ڈیل کیا جائے گا، اور سیپریٹلی ہی اس کو جو ہے وہ سارا پروسیجر ہے وہ اڈاپٹ کیا جائے گا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس میں کیا ڈیفینس لیتے ہیں۔ کیا وہ آ کے یہ کہیں گے کہ نہیں سر میرا کہنے کا مطلب یہ نہیں، یہ تھا۔ آج کل آپ کو پتہ ہے کہ ہر چیز ریکارڈنگ ہے، پیمرا کو بھی شاید طلب کر لیا جائے، وہ بھی اپنا سارا وہ بتا سکتے ہیں، ان کے پاس ریکارڈنگ ہوگی، ریکارڈ سارا ہوگا، اور پھر ٹرانسکرپٹ ہوگا اس کا عدالت کے سامنے جی لکھ کر پیش کر دی جائے گی، وہ پورا سنا بھی جائے گا اوپن۔ وہاں پہ آپ کو پتہ ہے کورٹ کے اندر پورا سسٹم موجود ہے، وہاں پہ وہ چلائی بھی جا سکتی ہے۔ اور دیکھنا یہ ہے جو کوشچن ہے کہ کیا واڈا صاحب سسٹین کر سکیں گے، یا پہلے کی طرح وہ غیر مشروط معافی مانگیں گے۔ یہ چیز دیکھنے والی ہے کہ کتنا سسٹین کرتے ہیں، کیونکہ پرابلم یہ ہے کہ ان کو اپنا جو ہے وہ ڈی سیٹ ہونے کا جو دکھ ہے اس بنیاد پہ کہ انہوں نے ڈیول نیشنلٹی کنسیل کی تھی اور آرٹیکل 62-63 کی زد میں آ گئے تھے، تو اس لیے ان کو سیٹ سے ہاتھ دھونا پڑا۔ لیکن اس وقت کی سپریم کورٹ نے ان کو پھر آگے نہیں جانے دیا، ان کو اہل قرار دیا، اور کچھ دنوں کے بعد پھر الیکشن انہوں نے کنٹیسٹ کیا۔ تو یہ چیز بہرحال جہاں پہ جوڈیشل ریسٹرین کا مظاہرہ کیا جاتا ہے، بعض اوقات وہ باؤنس بیک ہو جاتی ہے۔ اگر ایک چیف ایگزیکٹو آف دی کنٹری ٹل رائزنگ آف دی کورٹ کی سزا سننے کے بعد 5 سال کے لیے نااہل قرار دیا جاتا ہے، جی اس کا مطلب ہے کہ فیصل واڈا صاحب جو ہیں وہ فی الحال خطرے میں آ گئے ہیں۔ بیرسٹر سعد رسول صاحب، آپ فرمائیے، جیسے حسن رضا پاشا صاحب کہہ رہے ہیں کہ فیصل واڈا صاحب کا ماضی کا بھی ایک ریکارڈ ہے، تو ایسی صورت میں اگر فیصل واڈا صاحب اپنے آپ کو عدالت کے رحم و کرم پر چھوڑتے ہیں اور معافی مانگتے ہیں تو کتنا امکان ہے ان کے ماضی کے ریکارڈ کو دیکھتے ہوئے کہ ان کی معافی جو ہے وہ قبول کر لی جائے؟ دیکھیے، غیر مشروط معافی کسی بھی کنٹیمپٹ پروسیڈنگز کے اندر مانگنے کی ہر شخص کو ہر وقت موقع ہوتا ہے۔ قانون یہ کہتا ہے کہ عدالت یوزلی عموماً غیر مشروط معافی کنٹیمپٹ کے اندر ان کیسز کے اندر مانگتا ہے، ان کیسز کے اندر ایکسیپٹ کرتی ہے عدالت غیر مشروط معافی کو جب وہ ایٹ دی فرسٹ انسٹنس مانگی جائے۔ یہ نہیں کہ بحث کرنے کے بعد، دلائل دینے کے بعد معافی مانگی جائے، بلکہ جیسی عدالت آئے، جیسی عدالت آپ سے کو پوچھے تو آپ امیڈیٹلی کہہ دیں کہ میں انکنڈیشنل اپالوجی کرتا ہوں اور اپنے آپ کو ایٹ دی مرسی آف دا کورٹ پلیس کر دیتا ہوں، یعنی کہ اپنے آپ کو عدالت کی ثوابدید پہ چھوڑ دیتا ہوں۔ لیکن یہاں پہ اس طرح کی کیسز کے اندر غیر مشروط معافی تو فیصل واڈا صاحب مانگ سکتے ہیں اور کسی وقت بھی مانگ سکتے ہیں۔ ان کے لیے بہتر ہوگا کہ جلدی شروع میں مانگ لیں بجائے کہ اس کو کنٹیسٹ کریں۔ لیکن جو بات ابھی پاشا صاحب نے کی، یہ بات بڑی ضروری ہے۔ عدالت کو یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ کیا
عدالت یوزلی دیکھتی ہے اس طرح کے تمام کیسز میں، کنٹیمپٹ کے کیسز کے اندر، کہ کیا یہ جس شخص نے کنٹیمپٹ کی ہے کیا اس نے پرپسفلی کنٹیمپٹ کی، کیا اس نے جانتے بوجھتے کنٹیمپٹ کی، اور کیا اس کی ماضی کے اندر کوئی ہسٹری ہے اس طرح کی بات کر دینے کی، کیا یہ ریپیٹ افینڈر ہے جس کو قانون میں کہتے ہیں، جو کہ ماضی میں بھی اس طرح کرتا رہا، پھر معافی مانگ لیتا ہے، پھر واپس اس طرح کے کام کرتا ہے۔ اگر کوئی بھی شخص کسی بھی افینس کا، وہ صرف کنٹیمپٹ کا نہیں، چوری کا، دھوکہ دہی کا، فراڈ کا، کسی بھی چیز کا، اگر کوئی شخص ریپیٹ افینڈر ہو تو اس کے ساتھ عدالت تقریباً کبھی بہت ہی کم کیسز کے اندر ریلیکسیشن دکھاتی ہے۔ اس ریپیٹ افینڈرز کے اندر یا عدالت کو اگر یہ لگے کہ اس شخص نے یہ وتیرہ بنا لیا ہے، میں نہیں کہہ رہا کہ فیصل واڈا صاحب کے بارے میں عدالت یہ کہے گی، لیکن اگر عدالت کو لگے کہ ماضی میں بھی انہوں نے اس طرح کی بات کی، کنٹیمپٹ پروسیڈنگز فیس کی، اب بھی کر رہے ہیں، یا یہ ماضی کے اندر بھی انہوں نے مس اسٹیٹ کیا تھا اپنا سٹانس، اب بھی کر رہے ہیں، تو پھر میرا خیال ہے کہ عدالت آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی عادی مجرم ہو تو سزا کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں، تو بہتر یہ کہ پہلے ہی وقت میں ان کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو عدالت کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیں۔ اٹارنی جنرل صاحب کو بھی، پاشا صاحب آج بتایا گیا کہ اٹارنی جنرل کو بھی طلب کیا ہے اس معاملے پر، کیا سمجھتے ہیں ممکنہ طور پر حکومت کا رسپانس کیا ہوگا اس معاملے پر؟ دیکھیں، اٹارنی جنرل صاحب جو ہیں وہ پرنسپل لا آفیسر آف دی گورنمنٹ ہیں، اور دوسری طرف سائیڈ بائی سائیڈ انہوں نے کورٹ کو پراپر اسسٹ کرنا ہوتا ہے۔ اور آپ نے شاید یہ بھی آپ کو معلوم ہو، ناظرین کی سہولت کے لیے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جب بھی کنٹیمپٹ آف کورٹ کی پروسیڈنگ انیشیٹ کی جاتی ہیں تو عدالت ایک پراسیکیوٹر مقرر کرتی ہے، اور عموماً سپریم کورٹ آف پاکستان میں اٹارنی جنرل آف پاکستان کو ان پروسیڈنگز کا جو کنٹیمپٹ آف کورٹ کی انیشیٹ کرتی ہے سپریم کورٹ، ان میں پراسیکیوٹر کے فرائض اٹارنی جنرل آف پاکستان وہ ادا کرتے ہیں، اور ان کو بلانے کا بھی مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ کورٹ کا پیغام پہنچا دیں۔ اٹارنی جنرل ویسے آج تو آپ نے دیکھا نا کہ اٹارنی جنرل نے آج عدالت میں سپریم کورٹ کو بتایا کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ نہیں، وہ دیکھیں، وہ انہوں نے تو پراپر اسسٹنس دینی ہے، اور بینگ پرنسپل لا آفیسر انہوں نے جو یہ بات کی ہے وہ بالکل ان کی یہ بنتی تھی کہ کیونکہ ہو سکتا ہے کہ عدالت ان کو، بلکہ ڈیفینیٹلی اگر پروسیڈنگز آگے چلیں گی اور غیر مشروط معافی اگر فرض کر لو، جس طرح سعد صاحب نے فرمایا کہ فرسٹ انسٹانس میں ان کو مانگ لینی چاہیے، فرض کر لیں کہ وہ مانگتے بھی ہیں تو تب بھی عدالت باؤنڈ نہیں ہے کہ ان کو معاف کرے۔ عدالت اپنا جو ہے وہ سلسلہ آگے چلا سکتی ہے، پروسیڈ کر سکتی ہے، اور اگر وہ پروسیڈ کریں گے تو لازمی طور پہ اٹارنی جنرل آف پاکستان جو ہیں وہ پراسیکیوٹر کے فرائض انجام دیں گے، تو پھر وہ ایویڈنس جتنی بھی ہوگی وہ پٹ کریں گے، پیش کریں گے کورٹ کے اندر، اور فیصل واڈا پہ جب چارج شیٹ ہوگی اور اس کے بعد، تو میرا خیال ہے کہ اٹارنی جنرل صاحب چونکہ کورٹ کے آفیسر ہیں تو وہ کبھی بھی ایسی کسی بات کو انڈوز نہیں کریں گے۔ انہوں نے آج بھی نہیں کیا پاشا صاحب، آج بھی انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ بہت شکریہ آپ کا حسن رضا پاشا صاحب، سابق چیئرمین ایگزیکٹو کمیٹی پاکستان بار کونسل، اور بیرسٹر سعد رسول صاحب، ماہر عین و قانون۔ آپ نے گفتگو سنی، اسی کے ساتھ پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔